کیا ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو ہیلووین سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دوسرے ہالیڈیز کی طرح صرف ایک فن ایونٹ ہے، لیکن آج ہم ایک ایسے انسان سے بات کریں گے جو شیطانی چرچ سے بلانگ کرتا تھا۔ ان کا نام جان رمیرز ہے اور اب وہ ایک کرسچن پیسٹر ہیں اور اس ہیلووین کے تہوار کو منانے سے سخت منع کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے شیطان کی پرستش کرنا شروع کی اور آپ کا شیطان سے کس طرح کا رشتہ تھا؟ میں تقریباً 8 سال کا تھا جب میں پہلی دفعہ شیطانی چرچ گیا، اور وہاں پر میں نے سب سے اونچے اور اعلیٰ درجے کے لیڈر سے اپنی ٹریننگ کو حاصل کیا۔ مجھے بہت سارے جادوگروں اور چڑیلوں نے تیار کیا، جس میں مجھے شیطانی فوجوں کے بارے میں بتایا گیا اور پہلے اور دوسرے آسمان کے بارے میں، اور کس طرح سے مختلف علاقوں میں روحانی قبضہ کیا جاتا ہے۔ میں 35 ایئرز تک اپنی شیطانی تعلیم اور ٹریننگ میں بڑھتا رہا۔ میری شادی بھی بہت ہی شیطانی طریقے سے ہیلووین کے دن پر ہوئی تھی۔ میں دن اور رات جادو کرتا تھا اور شیطان کی پرستش کرتا تھا۔ میں اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر لیتا تھا، جس کو ہم ایسٹرو پروجیکشن بھی کہتے ہیں۔ میں اپنے جسم سے باہر نکل کر مختلف علاقوں میں جا کر ان جگہوں پر جادو کرتا اور لعنت بھیجتا تھا۔ ان سب چیزوں کا یہ مقصد تھا کہ میں لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کر سکوں، جو ہمیں شیطانیت میں سکھایا گیا تھا۔ جادوگری اور شیطانیت کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہوئے آپ کو بہت دکھ ہوتا ہوگا جب ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیلووین، جو کہ ایک شیطانی تہوار ہے، اس کو مناتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کس طرح سے آپ خداوند یسوع مسیح کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چرچ میں آ کر گڈ فرائیڈے کی عبادت میں بیٹھیں؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ میری شادی اس شیطانی تہوار ہیلووین پر ہوئی تھی۔ ہم کیوں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے مقصد کو اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کو شیطان کے مذبح پر لا کر قربان کرتے ہیں؟ کہ ہیلووین منانے میں کیا برائی ہے؟ بچے مختلف ڈریسز میں تیار ہوتے ہیں اور فن کے لیے وہ کینڈیز یا چاکلیٹس ایک دوسرے میں بانٹتے ہیں۔ دیکھیے، اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ شیطانی پرستش کرتے ہیں وہ ان کینڈیز اور چاکلیٹس پر بھی دعا کرتے ہیں۔ جب آپ مختلف گھروں میں جاتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ وہ لوگ وکا اور نیو ایج جیسی جادوگری چیزوں میں انوالوڈ ہیں۔ جب آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کو کینڈیز یا چاکلیٹس دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کا اثر آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اینٹون لیوی، جس نے شیطانی چرچ کی بنیاد رکھی اور جو اس کا فاؤنڈر ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں مسیحی ماں باپ کا بہت شکر گزار ہوں جو اپنے بچوں کو ہیلووین منانے دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا دن ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ عیساؤ نے اپنی پیدائشی حق اور اپنی ساری برکتیں صرف ایک غلطی کی وجہ سے کھو دیں۔ آپ ہیلووین جیسے شیطانی تہوار کی لعنت کو اپنے گھروں میں مت لائیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں تو آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ جانوروں کی صورت میں یا مختلف ڈریسز میں بہت ہی خوبصورت یا کیوٹ لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آدم اور حوا کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا تھا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو کھو بیٹھے تھے۔ جب اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو ہیلووین پر ڈریس اپ کرتے ہیں تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ ماں باپ کا یہ سمجھنا ہے کہ شاید اپنے بچوں کو بائبل کے مختلف پروفیٹس کی طرح، جس طرح ابراہم اور نوح ہے، آپ ڈریس اپ کریں گے تو اس سے کچھ غلط نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ جب آپ کسی بھی طرح سے اس میں حصہ لیتے ہیں یا ڈریس اپ ہوتے ہیں، کسی بھی طور سے شامل ہوتے ہیں، تو آپ اپنا حق شیطان کو دے دیتے ہیں، اور جب تک آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا اختیار نہ دیں، شیطان آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا آپ یہ باتیں بے جھجک سب جگہ بتاتے ہیں؟ مجھے کسی انسان کا ڈر نہیں۔ مجھے پتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں میں سیاسی طور پر صحیح نہیں بول رہا، لیکن مجھے لوگوں کی بجائے خدا کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سب یہ سن کر مجھ سے غصہ ہوں یا ناراض ہوں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ خدا نے مجھے سچ بولنے کے لیے کہا، اور میں جب تک زندہ ہوں اس کے کلام کے مطابق سچ بولوں گا۔ اب جب آپ ایک مسیحی اور خدا کے خادم ہیں تو آپ اپنی پرسنل زندگی اور کلیسیا کے ساتھ مل کے کس طرح سے شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ ہمارا چرچ ایک نئی صدی کی کلیسیا کی طرح ایک طاقتور چرچ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں دیکھتا ہوں بہت ہی معجزات ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن ہمارے چرچ میں آئی جو غیر مسیح تھی اور ان کو اسٹیج 4 کینسر تھا، لیکن اس نے یسوع مسیح کا نام لیا اور اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو قبول کیا، اور جب اس نے یہ سب کیا تو وہ اپنے چیک اپ کے لیے گئیں اور ان کا کینسر بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
میں زندہ خدا کی خدمت کرتا ہوں جو لوگوں کو ان کے جکڑوں سے آزاد کرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں اویجی بورڈ، وکا اور نیو ایج جیسے شیطانی کام کرتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے مجھے بدل دیا ہے، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ اس کے نام سے آزاد ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام بہت ہی انمول اور قیمتی نام ہے۔ جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں اسی نام سے خدمت کرتا رہوں گا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب میں آسمان پر جاؤں گا تو میرا باپ مجھ سے بہت خوش ہوگا۔ Thank you so much Thank for you. taking God the bless time to you. talk with Thank us you so today. much. God bless you.